بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف چینل بنائیں, پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جی آج بات کرتے ہیں کہ ایک اور نئی پارٹی لانچ ہو چکی ہے کیونکہ عمران خان قابو نہیں آ رہے. عمران خان کو قابو کرنا ان لوگوں کے لیے ایک درد سر بن چکا ہے. پہلے 13 جماعتیں ایک ساتھ ہوئیں, انہوں نے زور لگایا عمران خان کو جو ہے وہ گرانے کا, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے, تو عمران خان کو نہیں گرا سکے. پھر 2 اور پارٹیاں آئیں تاکہ ان کی سٹرنتھ جو ہے بڑھے, جیسے کہ وہ پرویز خٹک کی پارٹی, اس نے آ کے جتنا عمران خان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی, عمران خان کا بال بھی باقا نہیں کر سکے. اچھا جی, اس کے بعد جی آ چکے ہیں کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کی ایک جماعت لانچ ہوئی, اس نے بھی ٹیل لگایا. فیاض الحسن جیسے بدتمیز شخص کو آگے کیا, اس نے جو جہاں کی غلاظت تھی وہ بکی. پھر وہ فردوس عاشق اوان, وہ جس کے اوپر عمران خان نے احسان کیا تھا, وہ آ گئیں. اس نے بھی جو ہے نا وہ اپنی زبان سے کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے, لیکن فیاض الحسن چوہان جو ہے نا وہ تو میرے خیال سے اس نے تو غلاظت میں MBBS کیا ہوا ہے, یعنی غلاظت کی کوئی اپنی ہی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں. پہلے 2000 مئی سے پہلے عمران خان کے گن گاتے رہے, عمران خان کی جماعت میں آ کر کچھ نام بنایا. یہ ویسے اس کی ایک فطرت ہے, میں نے تاریخ پڑھی ہے اس کی کہ یہ پہلے پیپل پارٹی میں تھا, وہاں سے نکلا تو اسے گالیاں شروع کر دی. پھر عمران خان کے پاس آیا, ان کی تعریفوں کے پل باندھے. پھر جیسے ہی جو ہے وہ عمران خان کی جماعت سے نکلا تو پھر عمران خان کو برا کہنے لگا. اور ان قریب جو ہے جب یہ علیم خان کی جماعت سے نکلیں گا نا, کیونکہ جہانگیر ترین تو اب اس سے نکل چکے ہیں, تو ان کو بھی گالیاں دے گا یہ آخر میں, دیکھنا. مجھے پتہ نہیں اس کا, کیونکہ اس کی فطرت میں ہی ڈسنا ہے. یہ جس کے ساتھ ہی رہا ہے اس کے پیٹ میں اتنے چھرائی گھوم پائے, اس کے خلاف ہی اتنے غلاظت بکی ہے. تو اس کی بات چھوڑیں, اب اس کو کیا دوبارہ ڈسکس کرنا اتنا زیادہ. مین خبر کے اوپر آتے ہیں کہ اب جی اقرار الحسن نے اپنی ایک پارٹی لانچ کی ہے. اس پارٹی کا جو لب لباب ہے نا, آپ اس کا جو ابتدائیہ جو سیرمنی تھی وہ دیکھیں. افتتاحیہ پارٹی کا جو ہے نا اس میں اس کی گفتگو دیکھیں گے, اس کا سارا فوکس عمران خان کے اوپر تھا. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ بھی عمران خان کے مخالفت کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ عمران خان کو جو ہے اور ڈیمیج کیا جائے. لیکن جی اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستانی قوم کھڑی ہے, تو یہ تو ماننا پڑے گا نا. میں کسی جماعت کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں, میرے لیے سب برابر ہیں, لیکن جو زمینی حقائق ہیں نا, جو گراؤنڈ پر جو کچھ صورتحال ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ 15 جماعتیں اور اکیلا عمران خان سب سے جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے. وہ قابو نہیں آ رہا کسی کا. یہ 16ویں جماعت اور آ گئی تو عمران خان قابو نہیں آ رہے, یہ زمینی حقیقت ہے. تو اس کے علاوہ جی ایک اور آپ لوگوں کے ساتھ مزیدار خبر شیئر کرنی ہے, وہ بھی دیکھیں کہ ایک صحافی ہیں جی رضوان غلزائی, اس طرح کوئی نام ہے, اگر میں نے غلط پڑھا ہو تو کمی کوتاہی معاف. رضوان جو ہے غلزائی شاید نام ہے. اچھا جی, اس نے ایک ٹویٹ کیا 2 تصویریں شیئر کر کے. اس نے کہا کہ ایک ہی دن میں 2 ایئرپورٹس پر 2 وزیر اعلیٰ کی تصاویر. ایک وزیر اعلیٰ VIP کلچر کے حوصلہ شکنی کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ عوام کے درمیان بیٹھا فلائٹ کا انتظار کر رہا ہے, اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر VIP کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر رہی ہے. یہ جی انہوں نے ٹویٹ کیا. اب اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری جو کہ وزیر اطلاعات پنجاب ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ان عقل بند لوگوں کو کوئی بتائے یہ لاؤنج غیر ملکی مہمانوں اور سربراہان مملکت کے لیے ہوتے ہیں. ان مہمانوں کو پھٹے پر نہیں بٹھایا جاتا, ان لوگوں کو تو کوئی ملتا ہی نہیں تھا. پاکستان کے دوستوں کے خلاف سازشیں اور چغلیاں کر کے اکیلا کر دیا گیا تھا. آج الحمدللہ مہمان تشریف لاتے ہیں اور ہم ان کو عزت دے کر خوش ہوتے ہیں. عزت دینے سے عزت ملتی ہے, لیکن ان کو کیا پتہ ایسی باتوں کا. مریم بی بی عظمیٰ بخاری صاحبہ, کیا پاکستانیوں کو وہ عزت مل رہی ہے جو دوسروں کو دے رہے ہیں؟ پہلے تو گھر والوں کی عزت ہونی چاہیے نا, یعنی پاکستانیوں کو یہ عزت مل رہی ہے.
وہ کیا دیتے ہیں آپ کو؟ جو غیر ملکی سربراہان اور دوسرے مہمان آتے ہیں ان کے لیے تو وی آئی پی آپ بنا رہے ہیں. اور جو ٹیکس دیتے ہیں، جن کے ٹیکس کے اوپر آپ اور آپ کے خاندان پڑ رہے ہیں، جن کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ انجوائے کر رہے ہیں، کبھی کس ملک میں کبھی کس ملک میں، کیا آپ مجھے بتائیں کہ ان کے لیے بھی کوئی سہولت ہے کہ نہیں؟ یا ابھی وہ غیر مطلوبہ نمبر سے ابھی رابطہ نہیں ہو رہا؟ اس طرح کی جو مثال ہے نا کہ ابھی ان پاکستانیوں کے لیے کوئی جو ہے وہ سہولت مطلوب نہیں ہے، ابھی صرف غیر ملکیوں کو خوش کرنے کے لیے. وہ جو مہمان آپ کے آتے ہیں، کبھی آپ کو ان کو زمینیں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کے جو ہے وہ گیمیں چک رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں. اور پاکستانیوں کا بھی کچھ تھوڑا بہت، جتنا آپ دوسروں کی گیمیں چکتے ہیں نا، اتنا اگر تھوڑا بہت پاکستانیوں کے لیے بھی کچھ کر لیا ہوتا نا، تو آپ کی آج یہ حالت نہ ہوتی کہ آپ جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ ری پوسٹیں کر کر کے اپنی تعریفیں بنا رہے ہوتے. سب سے پہلے اپنے ملکیوں کو جو ہے وہ آپ تحفظ دیں، اپنے ملکیوں کی عزت بڑھائیں. آپ کا وہ جو ہے وہ ایک ابھی وائرل ہوا تھا، آپ اپنے مخالفین کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. سیاست صرف وہی ہے. آپ نے کہا اس دن اپنا کیا کہتے ہیں سہیل افریدی جو ہے مزار قید پر گئے، تو آپ نے علیحدہ ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا اس کے خلاف. اگر وہ پنجاب میں آتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے علاوہ سب کو کم تر سمجھتے ہیں. آپ ہو گئے، آپ کے غیر ملکی مہمان ہو گئے، جن کو پاکستانی پیسوں کے ٹیکس پر جو ایک ایئر فلائٹ ہے اس کے اوپر آپ جو ہے کارڈ بانٹتے ہیں، گھر کی خوشیاں منا رہے ہیں. اور آپ جو ہیں اس کے اوپر، میں بھی وہ ان کی ذاتی مسئلہ میں بات نہیں کرتا، لیکن دکھ تو ہوتا ہے نا کہ پاکستانی پیسوں پہ پاکستانی بیچارے یہاں بھوک سے مر رہے ہیں. بجلی جو ہے وہ ابھی آتی نہیں پاکستان میں، اور یہ آپ نے آئی پی پی کے اوپر جو کرم کیا تھا، اگر وہ تھوڑا سا کرم ہی پاکستانیوں کے اوپر کر دیتے ہیں، یہ آپ کی پی ایم ایل این، آپ تو ابھی آئی ہیں، اگر یہ تھوڑا سا بھی کرم کر دیتے ہیں ان کے اوپر، تو جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہوتے. ابھی آپ کسانوں کے حالات دیکھ لیں. آپ پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں نا، آپ تو کہتے ہیں نا گیس واٹ، کبھی کسانوں کا بھی گیس واٹ دیکھا ہے آپ نے کہ کسانوں کے کیا حالات ہیں؟ کبھی ان سے بھی بات کی ہے؟ ان کی جو ہے وہ فصلیں کس بھاؤ بک رہی ہیں؟ ان کو جو ہے وہ زراعت کے لیے جو زرعی ضروریات ہیں وہ کس بھاؤ مل رہی ہیں؟ ان کو بیج مہنگے مل رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ آلات مہنگے مل رہے ہیں، ان کو جو ہے ڈیزل مہنگا مل رہا ہے، ان کے جو اجناس ہیں وہ سستی جا رہی ہیں. ابھی دیکھیں آلو کی سبزی رول رہی ہے، یہ ابھی گندم آنے والی ہے، پھر وہ کسان گندم والے بھی رول جائیں گے، گنے والے تو ویسے ہی رول رہے ہیں. ان چاروں کا تو حالات ابھی جو سیزن چل رہا ہے ان کے پلے کک نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے. اور یہ اب صرف غیر ملکی مہمانوں کو آپ پھٹے نہیں پلنگ دیں، ان کو وی آئی پی، ان کو بلکہ سر پہ بٹھائیں. لیکن پاکستانیوں کے لیے تھوڑی سی تو گنجائش نکالیں نا. پاکستانیوں کے لیے وہ بھی بیچارے ٹیکس دیتے ہیں، پاکستانی بھی ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے ٹیکس سے سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. جو غیر ملکی، ابھی آپ نے بات کی نا کہ غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے بنا رہے ہیں، تو کیا جو بیرون ممالک پاکستانی دن رات محنت کرتے ہیں، محنت کر کے جو تھوڑا بہت وہ جمع کرتے ہیں، جمع پونجی، وہ ملک بھیجتے ہیں جس سے پاکستان کی اکانومی چل رہی ہوتی ہے، جس میں جو ہے آپ کی جو ہے وہ حیثیت میں تھوڑا کیا بلکہ بہت زیادہ جو ہے وہ سہارا مل جاتا ہے. باقی آپ کے پلے کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا کاروبار پاکستان میں، کیا ایسی کوئی آپ نے جو ہے وہ کام کیا کہ پاکستان میں جو ہے معیشت میں جو ہے وہ ڈالر پہ ڈالر آ رہے ہیں؟ آپ نے جہاز بیچا ہے ایک میرے خیال سے 10 ارب کا، ٹھیک ہے، وہ کوئی میرے خیال سے کوئی $1 ملین بھی نہیں بنتا. پاکستانیوں نے جو ہے ہر سال $30 ارب وہ پاکستانی بھیجتے ہیں، اور 30 ارب. تو ان کے لیے کچھ سہولت وہاں موجود ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے بھی کچھ لاؤنچز بنائے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو بیچارے آتے ہیں لینوں میں کھجر خوار ہو کے، پھر وہاں سامان اپنا وہ چیک اپ، وہ کھلا کرو، وہ ان کے لیے بھی کچھ سہولت دیکھی ہے کہ نہیں؟ صرف اپنے مہمانوں کی وہ جو ہے وہ گیم چکنے کے لیے، ان کی جو خوشامد کرنے کے لیے آپ لانچز بنا رہے ہوتے ہیں. عزت غیر ملکیوں کو نہیں دینی چاہیے بلکہ اپنوں کو بھی دینی چاہیے، تاکہ پھر پاکستانی بھی آپ لوگوں کی عزت کریں. بہت شکریہ.